افغانستان کو انسانی المیہ کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا۔ یہ افغانستان کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ کابل میں امن قائم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ معزز خواتین و حضرات، چند ہفتے پہلے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ 3-4 ہفتوں میں افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس پہ ہمارے بہت سے دوستوں نے گفتگو بھی کی، ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو طالبان ہے، اگر ان کی تعداد جو ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ 1 لاکھ کے قریب ہے، مسلح لوگ جو ہیں، جو ان کے پاس جو لوگ ہیں، لیکن جو اس وقت افغان حکومت ہے، جو اس کی فوجوں کی تعداد ہے، وہ اس سے کم از کم 3 گنا زیادہ ہے۔ وہ زیادہ آرگنائزڈ ہیں، ان کے پاس امریکی اسلحہ ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں، ان کے پاس امریکہ کی حمایت ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے حکومت بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ابھی وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر دی ہے کہ امریکی جو ایجنسیاں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے رخصت ہوگا تو پھر اس کے بعد کچھ 6 ماہ میں وہاں پہ افغان جو ہیں وہ اقتدار حاصل کر لیں گے۔ یعنی وہی بات جس میں ٹائم کے تھوڑے ڈیفرنس کے ساتھ جو ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کی تھی، اب انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں یہی بات کر رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ افغانستان، اس میں مجاہدین کی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے سوویت یونین کے خلاف جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، کس طرح سے جو دوسری جو ممکنت حکومتیں ہیں وہ ان کو تباہ کیا، کس طرح سے بڑے ملکوں کا، سپر پاورز کا افغانستان قبرستان بن گیا۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی اس پہ بات کی تھی، لیکن میں ہمیشہ افغانستان کو ایک المیہ کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ میں جب بھی پشاور جاتا ہوں، میری بے شمار ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو اس المیہ کا شکار ہیں، جن کی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ جو ہے یہ جب تک حل نہیں ہوگا، بالکل اقبال کی وہ بات کہ جب تک کابل میں امن نہیں ہوگا جنوبی ایشیا میں امن نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اگلے چند ماہ میں کابل پہ اقتدار حاصل کر لیں، افغانستان میں اپنا جو اختیار اور اقتدار ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ابھی انہوں نے تاجکستان کا جو بارڈر ہے، جو جنوبی ایشیا کی وسطی ایشیا کی جو ریاستیں ہیں ان کے ساتھ جو اس کے بارڈر ملتے ہیں، ان شہروں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ وہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ علاقوں پہ قبضے کر رہے ہیں اور پھر بڑے شہروں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کئی متعدد جو ضلع ہیں ان پہ وہ قبضہ کر چکے ہیں، باقیوں پہ انہوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ جو طالبان کا قبضہ ہے وہ ہمیں ایک واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ ایک بڑا فیصلہ جس کی خبر آئی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے جو افغانستان کی موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ طالبان کو یہ فائدہ ہوا کہ بہت سی جگہوں پہ انہیں جو وہاں کے سرکاری لوگ ہیں ان کی حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ کیا طالبان جو ہیں وہ کابل پہ کے حکمران ہوں گے؟ تو اس میں نے جیسے عرض کیا کہ اب جو امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ بھی یہی خبر دے رہی ہیں کہ امریکی فوج کے انخلا کے کچھ 6 ماہ بعد ایسا ہوتا ہوا ممکن نظر آ رہا ہے۔ لیکن افغانستان جو ہے وہ ایک بڑے المیہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں تو سچی بات ہے، جو ہمارے بھائی ہیں وہاں کے افغانستان کے، جو ہماری بہنیں ہیں، جو وہاں پہ ہمارے بچے ہیں، افغانستان کے جو مسلم بچے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہوتا رہا ہے، کئی عشروں سے ہو رہا ہے، وہاں جو انسانی المیہ درج پیدا ہو رہے ہیں، اس پہ شاید کسی نے اس کو ایک انسانی المیہ کے طور پہ نہیں دیکھا۔ اگر افغان بچوں کے علاوہ کوئی شاید دوسری قوم ہوتی تو اس پہ بہت کچھ لکھا جاتا، اس پہ بہت کچھ کہا جاتا، لیکن افغانستان کے انسانی المیوں پہ لکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کو ایک اسٹریٹجی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اس معاملے کو، افغانستان کو انسانی المیہ کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا۔ یہ افغانستان کا سب سے بڑا المیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار سب ہیں۔ اس سے کوئی جو بھی کریکٹر ہیں اس میں انوالو ہیں، کسی کو بھی اس سے بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اگر کسی نے
برا کردار ادا نہیں کیا تو وہ کوئی اچھا کردار بھی ادا نہیں کر سکا. اور آج ہم جس ایک نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں, یہاں پہ معاملات جو ہیں انٹرنیشنل حالات لے کے آ گئے ہیں, وہ بڑی سوچنے والی بات ہے. افغان حکومت جو ہے وہ امریکیوں سے یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ اگر کچھ برا وقت آیا تو امریکی واپس آ جائیں گے. امریکی صدر نے بھی یہ بات کی ہے, امریکی ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ طالبان کی حکومت قائم ہو گئی یا طالبان نے کچھ ایسا کیا تو ہم دوبارہ آ جائیں گے, اور پھر یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. اب یہ سیکنڈ ورژن آ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو آنے نہیں دیں گے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر آ گئی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تو ہمیں ایک جو امریکی پالیسی ہے اس میں ایک واضح شفٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے. امریکی جو ہیں اب افغانستان پہ کوئی رقم خرچ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. مجھے یہاں 1980s کا لبنان یاد آ رہا ہے, اور اس وقت امریکی فوجیں, امریکی میرینز جو تھے وہ بیروت میں تھے, اور صدر ریگن نے یہ کہا تھا, اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں لبنان کے, وہ ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو پالیسی ہوتی ہے, امریکی پالیسی ہوتی ہے, اس میں کوئی ریورس گیئر نہیں ہوتا. یہ بڑی اصطلاح صدر ریگن کی مشہور ہو گئی تھی کہ لبنان کے متعلق جو ہے وہ کوئی امریکی صدر کا ریورس گیئر نہیں ہوتا. لیکن پھر یہ ہوا کہ جو میرینز تھے بیروت میں ٹھہرے ہوئے تھے, ان کی بارکوں پہ حملہ ہوا, بے شمار جو لوگ تھے امریکی فوجی مارے گئے, اور اس کے نتیجے میں پھر بڑی افراتفری میں جو امریکی فوجی ہیں وہ بیروت چھوڑ کے گئے. پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بیروت میں کیا ہو رہا ہے, بیروت میں آگ لگی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا, اپنے فوجیوں کا تحفظ کیا, اور وہ وہاں سے نکل گئے. اب امریکی افغانستان سے جا رہے ہیں. ان کی ایک تاریخی ذمہ داری تو یہ تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل نکال کے جاتے, کوئی نہ کوئی اس کا غیر فوجی حل نکال کے جاتے کہ افغانستان میں امن قائم ہوتا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایک تو شاید اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ کوئی امن کی کوئی صورتحال پیدا ہوتے. اس میں بنیادی طور پہ ان کا جو ایک پرابلم تھا وہ یہ پرابلم تھا کہ وہ طالبان کو حکومت دے کے نہیں جا سکتے تھے, اور شاید اگر وہ کوئی بھی ایسی راہ نکالتے جس میں طالبان کو حکومت جاتی تو یہ شاید کوئی امریکی صدر جو ہے وہ برداشت نہ کرتا. امریکی صدر جو ہے پولیٹیکلی اس کی یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ طالبان کی حکومت کے لیے امریکہ جو ہے وہ راہ ہموار کرے. اب لیکن جو ایک وہ یہاں پہ فساد کی کیفیت پیدا کر کے جا رہے ہیں, اور جس صورتحال میں انتشار میں افغانستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس میں افغانستان میں نے جیسے عرض کیا تھا آپ سے, میں افغانستان کی تاریخ کا طالب علم ہوں, میں پاکستان کی تاریخ کا طالب علم ہوں. مجھے افغانستان میں بڑی خانہ جنگی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور ہمارے حکمران جو ہیں, ہمارے جو لیڈر ہیں پاکستانی, ان کو بھی ادراک تو ہے, لیکن تو کی حد تک تو ہمیں نظر آتا ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کے شاید انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ المیہ کیسا پیدا ہوتے جا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ افغانستان سے بڑی تعداد میں مجھے مہاجرین دوبارہ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ نظر آ رہے ہیں, اور ایران بھی اس سے متاثر ہوگا, اور ایران جو ہے وہ بھی ہوگا, اس سے سینٹرل ایشیا کے ریاستیں جو ہیں وہ بھی اس جو خانہ جنگی ہے اس سے متاثر ہوں گی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کو مل کے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ پیدا کرنا چاہیے افغانستان میں خوشحالی ہو سکے. امریکہ جو ہے وہ خوش ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو اس کے لیے درد سر بنے رہے ہیں وہ اب ایک دوسرے کے لیے درد سر بنیں گے. وہ بالکل, میں اس میں بالکل مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اگر کوئی خانہ جنگی ہوتی ہے تو وہ بمباری کر دے گا, کوئی ہیومن ایڈ بھجوا دے گا, اور کوشش کرے گا کہ اس صورتحال میں وہ دوبارہ نہ الجھے. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان سے اس نے اڈے مانگے ہیں اور وہاں سے وہ آپریٹ کرے گا, تو ایسی بات جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک ڈپلومیسی کی صورتحال ہے. افغانستان یہ بھی اس کی ایک خبریں آئی ہیں کہ اس کا خیال ہے کہ جو کابل کا ایئرپورٹ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے لوگوں کے کنٹرول میں رہنا چاہیے کہ وہ امریکی فوجی جو ہیں وہ آ سکیں, امریکی جہاز جو آ سکیں. لیکن صورتحال جو ہے وہ بڑی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کابل میں امن قائم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. طالبان شاید اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ بالکل کنٹرول حاصل کر سکیں, کیونکہ افغانستان میں بہت سے ایسے گروپس بھی موجود ہیں جو طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. خود طالبان کو اندازہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو دھماکے ہوئے ہیں ان کو خود طالبان نے بھی اون نہیں کیا کہ ہمارے علم میں نہیں تھا. اگر وہ جو گروپ ہیں جو طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اگر وہ کوئی ایسا واقعہ کر دیتے ہیں
اگر ان کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے اس خطے میں جس میں دوبارہ امریکی مفادات جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، امریکہ دوبارہ انوالو ہوتا ہے اس میں، تو امریکہ جو ہے وہ اب ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ شاید زمینی طور پہ تو نہیں آئے گا، تو پھر کیا کرے گا امریکہ جو ہے وہ پھر فضائی حملے کرے گا، اور فضائی حملوں سے آپ کو پتہ ہے کہ بلا دریغ جو ہے وہ انسانی عالم جنم لیتے ہیں، فوجی نہیں مارے جاتے، بچے مارے جاتے ہیں، معصوم عورتیں ماری جاتی ہیں، نوجوان مارے جاتے ہیں، بوڑھے مارے جاتے ہیں۔ ایک بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ افغانستان میں جنم لے رہا ہے، اور پاکستان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پاکستان میں کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو ہنگامی بنیادوں پہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کی حکومت جو ہے اس کو اس پہ بہت تیزی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس کو اکیلے اس میں کوئی سٹیپ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان کا جو معاشرہ ہے، افغانستان کی جو حکومت ہے، وہ ایک بڑی کمپلیکس ساری صورتحال ہے، اس میں پاکستان کا اکیلے جو ہے وہ کو فیصلہ کرنا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو دنیا کے ممالک کو اس میں شامل کرنا ہے، پاکستان کو امریکہ کو آمادہ کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنائے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرے اور کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالے، غیر فوجی حل نکالے جس سے افغانستان جو ہے وہ اس کے معاملات درست ہوں۔ لیکن طالبان جو ہیں وہ کسی غیر فوجی حل کو شاید ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اور انہیں اس پہ آمادہ کرنے کی کوشش جو ہے، امریکی کوششیں جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ اب ایک بھائی چارے کے طور پہ جو افغان روایات کے مطابق افغانوں کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ انہیں اس کرائسس سے نکلنا ہے تو انہیں خود نکلنا ہے، دنیا انہیں نہیں نکال سکتی، دنیا ان کی مدد کر سکتی ہے، لیکن افغانستان کا خانہ جنگی سے دور رہنا، افغانستان کا اس بحران سے نکلنا، یہ افغانستان کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن شاید پاکستان کے لیے بھی یہ اتنا ہی ضروری ہے۔